नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 90, 91 एंड 92 को देखेंगे। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। बिसामा कितना बुरा है जो अश्तराउ बेच डाला उन्होंने बिही बदले इसके या इसके ज़रिए। बिही हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिसामा नया लफ्ज़ है, अश्तराउ बेचना ख़रीदना ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अन के यकफुरू उन्होंने कुफ़र किया, बिमा साथ इसके जो अनज़ला नाजिर किया अल्लाह ने, बाग़यन ज़िद की वजह से, अन के युनज़िरा नाजिर करता है अल्लाह मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, अला मन जिस पर, मन का मतलब है जो, और अला पर, ये शाह वो चाहता है मिन इबादी अपने बंदों में से, फ़बाऊ तो वो लौटे बेगज़ब साथ गज़ब के, अला गज़ब पर, वलिल काफ़िरीना काफ़िरों के लिए अज़ाब है मुहीम रुस्वा कुन। वाइज़ा और जब कीला कहा जाता है लाहू इन्हें, आमिनु ईमान लाओ बिमा इस पर जो अंज़ला नाजिर किया अल्लाह ने, कालू वो कहते हैं नुमिनु हम ईमान लाए, नु हम के लिए आते हैं नु, बिमा इस पर जो उनज़िला नाजिर किया गया लैना हम पर, व यकफुरूना और वो कुफ़र करते हैं बिमा साथ इसके जो वराआहु अलावा है इसके, वहुवा हालांकि वही अलहक़ु हक़ है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ वराआहु नया लफ्ज़ है, बाकी सारे लफ्ज़ पुराने हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह याद हो गए होंगे। मुसद्दिक़ा तस्दीक करने वाला है, लिमा इसकी जो माअहुम पास हैं इनके, कुल कह दीजिए फालिमा तो क्यों, तक़तुलूना तुम कत्ल करते रहे, अम्बिया नबियों को, अल्लाह के मिन कब्ल इससे पहले, इन अगर तुम हो मोमिनीन ईमान लाने वाले, वलक़द और अलबत्ता यकीनन जाअकुम आया तुम्हारे पास मूसा बिलबय्यिनात सात वाज़ेह निशानियों के, सुम्मा फिर अत्तख़ज़्तुम बना लिया तुमने अल इज्ल बछड़े को माबूद, मिन बादी बाद इसके, वअंतुम और तुम ज़ालिमून ज़ालिम हो। बहुत माज़रत कल कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं लास्ट में कुछ बात आपको नहीं समझा सकी थी। आयत नंबर 89 में जैसा कि हमने देखा था कि यहूद जो थे वो हक़ का इनकार करते थे, बावजूद इसके कि उनकी किताब में तौरात में सब कुछ डिटेल से बताया गया था, वजाहत की गई थी आने वाले नबी के बारे में, आखिरी नबी के बारे में, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अब सवाल ये है कि यहूद हक़ का इनकार करके ख़ुद को कैसे मुतमईन करते थे। यहूद ये बात अपने आप को समझा कर और इसका इज़हार करके ख़ुद को मुतमईन करते थे कि आखिर इस हक़ को कबूल करके हम अपने बड़ों का दीन तो नहीं ना छोड़ सकते। वही बात कि जो बड़ों का दीन चलता आ रहा है, जो बड़े तरीके से बड़ों की बातें, बड़ों के अमल चलते आ रहे हैं, हमने उसी पर ही चलना है। अब देखना ये कि यहूद का अल्लाह की किताब के साथ बर्ताव कैसा था। अल्लाह की किताब को उन्होंने पहचान लिया था कि ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन बस अल्लाह के किताब के अहकामात को ज़िद की वजह से वो मानने से इनकार कर रहे थे और वो सिर्फ उस किताब पर ईमान लाए थे जो उनकी कौम में आई थी। हालांकि उस किताब में तब्दीलियाँ हो चुकी थी, वो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी थी और उनको भी इस बात का इल्म था, क्योंकि उस किताब में तहरीफ़ करने वाले भी वो ख़ुद ही लोग थे, लेकिन सिर्फ तासुब की वजह से वो अल्लाह की किताब पर, कुरान मजीद पर ईमान नहीं लाए। इसकी वजह यह भी थी कि उनके अंदर ये एहसास पहले से था। एक तो ये एहसास था कि वो हक़ पर हैं, कि वो पहले से हक़ में हैं, पहले से ही सीधे रास्ते पर हैं, और दूसरा उनका ख्याल था कि हक़ परस्तों के सबसे बड़ी जो ग्रोह हैं बनी इसराइल, जिसमें इतने अंबिया कराम आए, अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, बहुत करीबी हैं,
اور یقیناً وہ حق پر ہیں، حق پر ہی چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان پہ اتنی نعمتیں کی ہیں، تبھی تو اللہ خوش ہو کے اللہ نے ان کے اوپر اتنے زیادہ ان کے اندر نبی بھیجے ہیں، تو اس بات پہ اکڑاتے تھے اور انہوں نے اکڑتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے قرآن کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 90۔ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز کے ساتھ ان کا کفر کرنا بدترین چیز ہے، جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، صرف اس بات سے جل کر، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل جس پہ چاہا کیوں اتارا، یہ ہمارے پر کیوں نہیں اتارا، لہٰذا یہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ فباؤ بغضب علی غضب، وہ کافروں ہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم پر جو کتاب اتری ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بعد آنے والی کتاب کی ہم کافر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ سچی ہے اور ان کے پاس والی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کہہ دیں، یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں اگر تمہارا پہلی کتابوں پر ایمان ہے تو تم نے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی معجزے لے کر آئے، ان کے بعد پھر بھی تم نے بچے کی پوجا شروع کر دی، تم تو ہو ہی بے انصاف ظالم۔ پیاری بہنوں، یہودیوں نے نبی امی کی تصدیق کی جگہ پہ تکذیب کی، ایمان کی جگہ پہ کفر لائے، دوستی معاونت مدد کرنے کی بجائے مخالفت کی، دوستی کی جگہ دشمنی کی، فرما برداری کی جگہ نافرمانی کی، اور اس کے بدلے میں یہ سارے کام کر کے وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے، اللہ کے عطاب کا انہوں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بہترین اور اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کے بدترین اور ذلیل چیز پسند کی۔ ان احمقوں نے، ان بیوقوفوں نے حق کو فروخت کر کے باطل خریدا، ایمان کو بیچ کے کفر مول لیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ظالموں کو بہت ہی حسد اور بغض تھا۔ ان کو تو یہی بات بری لگتی تھی کہ اللہ نے اپنا فضل عربوں پر کیوں اتارا، نبوت قریش کو کیوں ملی، قریشی خاندان میں ہی نبوت مبعوث کیوں کی گئی، نبوت کیوں کی گئی۔ اب یہاں پہ آیا ہے کہ برا ہے وہ سودا، یعنی جو چیز کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بھیجا وہ انہوں نے برا سودا کیا، جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ سودا کیا تھا؟ سودا یہ ہے کہ اپنی کامیابی، اپنی سعادت، اپنی فلاح اور نجات کو قربان کر دیا صرف ضد اور حسد کی وجہ سے۔ چاہتے تو وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ ایمان لا کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن صرف ضد اور حسد کی وجہ سے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، انہوں نے اپنی فلاح، اپنی نجات، اپنی کامیابی سب کچھ قربان کر دیا۔ کتنا برا سودا جو انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ کے کیا، اور اس سودے کو اس لیے برا کہا جاتا ہے کہ اس میں اپنی ہمیشہ کی قربانی کو انہوں نے، اپنی ہمیشہ کی کامیابی کو انہوں نے قربان کر دیا، صرف اور صرف ضد اور حسد کی وجہ سے۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی اپنی ضد کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کرتے، صرف دنیاوی کچھ لالچ کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، نفس کی خواہشات کے لیے کیا ہم ان آیات کے الٹ تو نہیں چاہ رہے؟ ہمیں بھی اپنی اپنی گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اَیُنَزِّلَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہاں پہ مراد نبوت اور رسالت ہے، اور ان کو اسی بات کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت، اپنا فضل اپنی مرضی سے کیوں قریش پہ نازل کیا، ہم پہ کیوں نازل نہیں کیا۔ فَبَاءُ غَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پھر وہ غضب پر غضب لے کے لوٹے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلا غضب اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، اور دوسرا غضب اس پر کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر آئے، ان کے اوپر کتاب انجیل اتری، اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دی، حضرت عیسیٰ کی بات بھی نہیں مانی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی بھی نہیں بات مانی اور نہ ان کی کتاب مانی، دو انہوں نے نافرمانیاں بری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب پر غضب ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُہِین، کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔
ان کو غرور کی یہ سزا دی گئی کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ غافر آیت نمبر 60 ترجمہ، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تکبر کریں گے، جو اللہ کی عبادت سے انکار کریں گے، ان کے لیے عذاب مہین، ذلت کرنے والا عذاب ہے، اور یہی یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مغروروں کا حشر انسانی صورتوں میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ابھی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو دنیا میں مغرور لوگ ہیں، جو تکبر کرتے ہیں اور بڑا اکڑ اکڑ کے بیٹھتے ہیں، قیامت والے دن حشر کے میدان میں ان کی صورتیں، جسم تو ان کا انسانی ہوگا لیکن شکلیں ان کی صورتیں چونٹیوں کی طرح بنا دی جائیں گی۔ اس قدر بڑی ذلت ہوگی کہ ان کے اوپر ہر چیز ان کو رونتی ہوئی گزری ہوگی۔ جتنا وہ زمین پہ دنیا میں اکڑ کے چلتے تھے اتنا ہی وہ زمین پر چلیں گے چونٹیوں کی مانند، اور لوگ ان کے اوپر